پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ دن بر دن کلام میں بڑھ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم پیدائش کی کتاب باب 29 دیکھے تھے۔ تو اب ہم خدا کے کلام کو شروع کریں گے۔ پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد بڑھتی ہے۔ آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، اور جب راحیل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راحیل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ پیارے بھائی بہن، وہ زمانے میں عورت کو بچہ نہیں ہونا رسوائی کی بات تھی۔ ایک عورت کو جتنا زیادہ بچے رہتے تھے اتنا انہیں لوگوں کے نظروں میں اونچی رہتی تھی۔ یہاں راحیل کے لیے ایک رسوائی کی بات تھی۔ لوگاں گرے ہوئے نظر سے دیکھتے تھے، مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو راحیل سمجھداری کی بات نہیں کرے۔ انہوں یہ سوچنا تھا کہ کیا حضرت یعقوب کے ہاتھ میں ہے کیا بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ جب انسان حد سے زیادہ بے بس ہو جاتا تو انہیں کیا کرتا بولے تو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہاں راحیل جو ہے سمجھداری کی بات نہیں کر رہے تھے۔ یہاں انہوں راحیل کو بتاتے ہیں کہ تمہار کو بچہ دینا میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ بچہ دینا یا نہیں دینا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم آیت 2 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، تب یعقوب کا قہر راحیل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ پیارے بھائی بہن، یہاں یعقوب ایک حقیقت ظاہر کرے کہ بچہ دینے والا خدا ہے اور انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ آج کئی لوگ ہیں جن کو شادی کے بعد بچے نہیں ہوئے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، مگر ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے دینے والا خدا ہے۔ ہم کتنے بھی علاجاں کیوں نہ کر لو، اگر خدا یہ ٹھان لیا ہے کہ فلانے کو میں بے اولاد رکھوں گا تو انہیں بے اولاد رکھتا۔ مگر جب راحیل دیکھے کہ ان کو بچے نہیں پیدا ہو رہے تو انہوں سارا کا پیترا چلے اپنے لونڈی کو اپنی میاں کے حوالے کرنے کے لیے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں جو ہیں راحیل اور یعقوب وہ کام کرے جو سارا اور ابراہیم کرے۔ اب ہم آیت 4 سے آیت 21 تک پڑھیں گے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راحیل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راحیل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راحیل نے کہا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، ظاہر قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گیا، اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راحیل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا، اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ راحیل نے کہا، بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی
کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا، اور خدا نے لیا کی سنی، اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشاکر رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 6واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی، اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت یعقوب کی اولاد بڑھتے گئی۔ ان کے دونوں بیویاں اپنے اپنے لونڈیاں ان کو دیے، اور حضرت یعقوب ان کے لونڈیوں کو قبول کرے۔ اگر ہم باب 29 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لیا کو 4 بیٹے ہوئے، روبن، شمعون، لوی اور یہودا۔ باب 30 میں ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کو 2 بیٹے ہوئے، یعنی اشکار اور زبولون۔ جملہ 6 بیٹے اور 1 بیٹی۔ راخل کے لونڈی کے ذریعے سے 2 بیٹے ہوئے، یعنی کہ دان اور نفتلی۔ اور لیا کے لونڈی کے ذریعے سے 2 بیٹے ہوئے، یعنی جد اور آشر۔ یعنی کہ لیا کے ذریعے سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی، اور دونوں لونڈیوں کے ذریعے سے یعنی بلہا اور زلفا کے ذریعے سے 4 بیٹے، یعنی کہ جملہ 10 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ حضرت یعقوب کا گھرانہ کافی بڑھتا گیا تھا، مگر راخل رہ گئے تھے۔ انہوں دوسروں کو دیکھے کہ ان کو بچے ہو رہے ہیں، مگر ان کو خود کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت یعقوب راخل کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، راخل کے آنکھوں کے سامنے کئی بچے پیدا ہو گئے۔ ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ان کو بھی اولاد ہونا۔ خدا کے پاس دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں، خدا راخل پہ بھی نظر رکھ رہا تھا اور ان کو بھی اولاد دینا چاہتا تھا۔ اب کس وجہ سے ان کو روک کے رکھا تھا یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر یہ بات خدا جانتا کہ انہیں کئی کو اب تک راخل کو اولاد سے محروم رکھا، مگر راخل کا بھی وقت آ گیا اولاد پیدا کرنے کا۔ آیت 22 سے 24 میں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے راخل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ تو پیارے بھائی بہن، راخل کی دل کی خواہش تھی کہ ان کو اولاد ہونا، اور خدا دیا۔ کلام بتاتا ہے کہ خدا راخل کو یاد کرا، اور یاد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ راخل خدا سے بچہ ہونے کے بارے میں دعا کرے۔ خدا ان کے یہ دعا کو قبول کرا۔ میرے بھائی، خدا بہرا نہیں ہے، بلکہ اس کے کان ہمارے طرف لگے ہوئے ہیں۔ میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ آپ کی خواہش کو آپ دعا میں خدا کے سامنے رکھو۔ اب یہ تو نہیں معلوم ہے کہ راخل کتنے دنوں سے دعا کر رہے تھے، مگر یہ پکی بات ہے کہ انہوں دعا کر رہے تھے، اور انہوں جو دعا کرے اس کا پھل بھی دیکھے۔ آپ سوچ سکتے کہ راخل کتنا نہیں خوش ہوئے ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کا ہم کو انتظار رہتا، جس چیز کی ہم کو خواہش رہتی، جس چیز پہ ہماری نظر ہمیشہ رہتی، جس چیز پہ ہم نظر رکھتے اور امید کرتے کہ ہم کو ملیں گی، اور کئی عرصوں تک نہیں ملتی، اور اس کے بعد اس چیز پہ امید کھو دینے کے بعد جب وہ چیز کو ہم حاصل کرتے ہیں تو اس خوشی کا حساب ہم نہیں لگا سکتے۔ راخل کو جو خوشی ملی ہوں گی شاید کسی کو ملی ہوں گی۔ اتنے برس ٹھہرنے کے بعد ان کو ایک اولاد خدا دیتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اداس مت ہو، بلکہ خدا کے وقت کا انتظار کرو، اور خدا آپ کے دلی خواہش کو آپ کے دعا کے ذریعے سے پوری کرے گا۔ تو یہاں دوسری بات ختم ہوئی۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت یعقوب لابان کو چھوڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ آیت 25 اور 26 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے،
اور جب راحل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابان سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں۔ میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یعقوب کو آ کے یہاں 14 سال پورے ہو گئے تھے۔ 7 سال انہوں اپنی شادی سے پہلے لابان کی خدمت کری، اور 7 سال شادی کے بعد 7 سال راحل کے خاطر لابان کی خدمت کری، مگر لابان ان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے 7 سال اور راحل کے لیے کام کرے۔ جملہ 14 سال راحل کے لیے کام کرے۔ لیا کو جو ہے لابان زبردستی حضرت یعقوب کے ہاتھوں میں سونپے۔ بہرحال 14 سال کام کرنے کے بعد ان کا دل اٹھ گیا تھا، انہوں اور رہنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں اپنا خیال لابان کے سامنے رکھے۔ میرے بھائی، 14 سال گھر میں دور رہنا معمولی بات نہیں تھی، انہوں جانا چاہتے تھے، مگر لابان حضرت یعقوب کے محنت کو جانتے تھے کہ انہوں کتنی ہڈی توڑ محنت کرتے ہیں۔ یعقوب جانا چاہتے تھے، مگر لابان ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لابان کیا طریقہ اپناتے ہیں تاکہ یعقوب کو روکے ویسا۔ آیت 27 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب لابان نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک دلچسپی کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابیملک جو جرار کا بادشاہ تھا، یہ محسوس کرا کہ جب اسحاق اس کے درمیان تھے تو خدا اس کو برکت دیا تھا، اور یہاں ماموں لابان یہ محسوس کرے کہ خدا یعقوب کے ساتھ ہے اور ان کو یعقوب کے خاطر برکت دیا ہے۔ تو یہاں ماموں لابان بولتے ہیں، یہیں رہے، خداوند نے تیرے سبب سے مجھے برکت بخشی ہے۔ تو یہاں ماموں لابان جو ہے یہ جان لیے کہ خدا جو ہے یعقوب کے ساتھ تھا۔ اور اس کے بعد دوست، لابان یعقوب کے ساتھ پیسوں کی لین دین کرتے ہیں۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، جہاں انہوں بولتے ہیں، مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ دوست، حضرت یعقوب ایک بات ضرور سمجھ گئے تھے کہ جب بھی لابان دین لین کی بات کرتے ہیں تو جیت ان کی ہوتی ہے۔ یعقوب یہ سبق سیکھ لیے تھے اور انہوں لابان کے پاس نہیں رہنا چاہتے تھے۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اس سے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت یعقوب شکایت کرتے ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یعقوب 14 سال لابان کی خدمت کرے، اور یہ خدمت کے عوض میں ان کو 2 بیویاں اور 2 لونڈیاں ملے اور ڈھیر سارے بچے، یعنی کہ جملہ 11 بچے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو انہوں کیسا پالیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسا کریں گے؟ ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا لابان کو برکت دیا ہے اور ترقی دیا ہے، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت 31 اور 32 میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، تو مجھے کچھ نہ دینا، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریاں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری ساری بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چھٹلی اور ابلخ اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلخ اور چھٹلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، 14 سال پہلے جو حضرت یعقوب اپنے محنت کا دام لگائے تھے وہ راحل تھے۔ انہوں لابان پہ اپنا خیال ظاہر کرے تھے کہ میں کام کروں گا اور میرے محنت کی کمائی راحل رہیں گے، یعنی کہ اس وقت حضرت یعقوب پیسوں کی بات نہیں کرے،
اور یہاں بھی یعقوب پیسوں کی بات نہیں کرے بلکہ ان کے محنت کا دام بکریاں رہیں گے۔ اب ہم آیت 33 سے لے کے آیت 43 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چھٹلی اور ابلخ نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابان نے کہا، میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلخ بکریوں کو اور سب چھٹلی اور ابلخ بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا۔ اور یعقوب لابان کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا، اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چانار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھل چھل کر اس طرح گندی دار بنا دیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گندی دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں۔ اور جب وہ پانی پینے آئیں اور گابھن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابھن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چھٹلے اور ابلخ بچے دیے، اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا، اور لابان کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابان کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں غابن ہوتی تھی تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گابن ہوں، پر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتیں تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا۔ سو دبلی تو لابان کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 31 شروع کریں گے۔ اگر ہم یہ باب میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت یعقوب لابان کو بغیر خبر دیے کے نکل جاتے ہیں۔ یعقوب اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ، بلکہ جتنا مال انہوں ہاران میں جمع کرے تھے، گائے بیل بھیڑ بکریاں وغیرہ وغیرہ لے لے کے نکل جاتے ہیں، مگر لابان ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اور لابان ایک دوسرے کے ساتھ عہد باندھتے ہیں کہ ایک دوسروں کو دھوکہ نہیں دیں گے اور ایک دوسروں کو نہیں ستائیں گے۔ ان لوگاں دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ایک دوسروں سے جدا ہوتے ہیں۔ لابان اپنے شہر کو لوٹ جاتے ہیں اور حضرت یعقوب اپنے راہ لیتے ہیں۔ ہم یہ 31ویں باب میں یہ بھی دیکھیں گے کہ خدا حضرت یعقوب کو ہاران سے نکال دینا چاہتا ہے۔ خدا محسوس کرتا ہے کہ لابان کا اثر اور ان کے گھرانے کا اثر اچھا نہیں ہے یعقوب کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے۔ خدا جانتا ہے کہ یعقوب کے بچے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سردار رہیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہاران سے نکلے اور اپنے باپ کے گھرانے کو روانہ ہوئے۔ 20 برس رہنا کافی تھا اور خدا ان لوگوں کو اب وہاں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم آیتوں پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ تو پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو خدا ہاران چھوڑنے کے لیے بولتا ہے۔ آیت 1 سے 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس نے لابان کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا، اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابان کے چہرے کو دیکھ کر تار لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں دیکھیں گے تو خدا جو ہے
یعقوب کو ہاران چھوڑنے کے لیے بولا، تو اب انہوں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ہاران چھوڑنے کے لیے۔ انہوں اپنی بیویوں کو انہوں میدان میں بلاتے تاکہ ہاران کو چھوڑنے کے بارے میں ان لوگوں سے بات کرے۔ ویسا حضرت یعقوب یہ بات کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات لابان کو یا ان کے اولاد کو یا ان کے نوکروں کو معلوم ہونا۔ انہوں خفیہ طور سے نکل جانا چاہتے تھے، مگر سب سے بڑی چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ انہوں اپنے زندگی میں خدا کے بلاوے کو قبول کرے۔ انہوں خدا کے باتوں پہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ جب خدا کی آواز ان کو آئی تو انہوں سمجھ گئے کہ اب ہاران سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے بھائی، خدا کے آواز کو سننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں عمل کرنے کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کامیابی ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے کلام کو سن کے اس پہ عمل کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔